صلاۃ کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص حبیب الرحمن صاحب، حضرات محترم، اب حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدمت اسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، کہ جس قدر خدمت اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، وہ آپ ہی کا حصہ تھی۔ ایک بات کو یاد رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ یوں اور اس کو آسان کر لیجئے کہ جسے اللہ چن لیتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام یا اسلام کی خدمت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان مختلف طریقوں میں سے کوئی شخص تو یہ ہے صرف اور صرف وہ اپنا مال دے سکتا ہے، بعض وہ ہیں جو اپنا مال تو نہیں دے سکتے مگر وہ اپنا وقت دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ ہے جو دین کا کام تو کرتے ہیں مگر اس کام کی وہ قیمت لے رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کی۔ اسے بھی ہم خدمت دین ہی کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ایک وہ جو مال خرچ کرے، ایک وہ جو وقت دے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جان کوئی نہیں دیتا، جان کوئی نہیں دیتا ہے، صرف مال دیتے ہیں یا وقت دیتے ہیں، جان کو نہیں دیتا۔ مگر قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے، آپ نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا، جان بھی دی، اپنا وقت بھی دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں مال بھی دیا اور جہاد بھی کیا، ان لوگوں نے اپنے مال سے اور جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں لوگ پکے مومن۔ اب پکا مومن جسے اللہ کہتے وہ پکا مومن۔ تو ابو بکر صدیق اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے شاہ فرما دے یہ پکے مومن ہیں۔ اب ان کے مومن ہونے میں جو شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا پکے مومن ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال نے مجھے نہیں پہنچایا. بعض لوگ ہمارے کم فہم کم علم حضرات کہہ لیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان والی نہیں دے سکتا. لیکن حضور فرما رہے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اور حضور فرماتے ہیں جتنا احسان میرے اوپر ابو بکر صدیق نے کیا ہے اتنا احسان مجھ پر کسی اور نے نہیں کیا. یہ خدمت اسلامی جو تھی اور کیا تھا. اب دیکھیے جب جنگ تبوک ہوئی نا، جنگ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی صحابہ مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال دو. جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، فاروق کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ نے مال بڑا دیا ہوا ہے. اور یہ ابو بکر صدیق جو ہے نا ہر معاملے میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن آج میں زیادہ مال خرچ کروں گا اور زیادہ مال خرچ کر کے آج میں ابو بکر صدیق سے زیادہ آگے نکل جاؤں گا. یہ بات دل میں چھپا کے رکھی ہے، بتائی نہیں. اور حضور نے اعلان کیا صحابہ اور مال دو. یہ جنگ تبوک وہ ہے، اس جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنا مال کو لے کر آئے وہ ایک طرف ہے، عثمان غنی نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت خریدا تھا، 1000 سونے کے دینار لے کر آئے تھے. یہ وہی جنگ تبوک. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فاروق اعظم گھر گئے اور گھر جانے کے بعد سارا مال آپ نے جمع کیا. اس مال کو جمع کرنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا مال تو آپ گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور آدھا مال جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. کون تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد سارا کا سارا مال جو تھا جتنا بھی جمع کیا، جمع کر کے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے. حضور دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کس کا مال ہے؟ رسول اللہ فلاں صاحب بھی کیا؟ حضور خوش ہو بھئی یہ کس کا مال ہے؟ بلکہ رسول اللہ یہ فلاں صاحب بھی کیا؟ پھر فاروق اعظم کے مال کی طرف بڑھے اور کہا عمر کتنا مال لائے؟ عرض کی آقا جتنا مال گھر میں موجود تھا. اس کے 2 حصے کیے، کچھ گھر والوں نے چھوڑا اور باقی مال جو ہے میں آپ کی خدمت کے اندر میں نے پیش کر دیا ہے. حضور خوش ہوئے اور دعائیں دی. اور ابو بکر صدیق کو دیکھیے جب آگے بڑھے جتنا گھر میں مال تھا، حتیٰ کہ توا پکانے کا جو وہ روٹی پکانے جو توا ہوتا ہے وہ بھی لے گئے. دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی ہے. اور وہ مال بھی زبان ہاتھ سے کہہ رہا تھا اب جس گھر سے میں آیا ہوں نا اس گھر میں تنکا بھی باقی نہیں ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ پرانا کمبل اوڑھ لیا. جب کمبل اوڑھ لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دونوں سائڈ اس کی لڑکی بھی ہوتی ہے. آپ نے کیا کہ دونوں کے اندر ملا کے بیلون کے کانٹے لگا لیا تاکہ دونوں آپس میں مل جائیں. اور ایک مسکینوں والی صورت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضوری منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ مال بھی دیکھ رہے، پول بھی رہے۔ جب مال کی کثرت دیکھی نا، کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بھائی ان کا بھی خیال کیا کرو۔ آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں۔ بلبل کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ لے جائے، سارا مال لے جائے۔ تو وہ جملہ بھی یاد رکھ لیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ایمان لانے میں سب میں اول ہیں، ہجرت کرنے میں سب میں افضل ہیں، اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ گھر بار لٹا دینے میں بھی سب میں اول ہیں، سب میں اول ہیں۔ اور فاروق اعظم نے دیکھ لیا نا، دل میں خیال آیا ابو بکر تجھ سے کوئی نیکی کے آگے میں کوئی میدان میں آگے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اعتراف کیا دیکھا؟ نظر جبریل آ گئے حضور کی بات میں، اور جبریل نے کیا کر رکھا ہے؟ وہی ایک کمبل اوڑھ رکھا ہے، اور کمبل اوڑھنے کے بعد اس میں وہی بیجور کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ گویا آج جبریل جو سدرہ پر رہتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو کس کی نقل اتار رہے ہیں، کس کی کاپی کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا عادت بنا رکھی ہے، یہ کیا سا ڈریس پہن رکھا ہے؟ عرض کی آقا آج یہ ڈریس میں نے نہیں پہن رکھا، یہ صورت آج میں نے نہیں بنا رکھی، بلکہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام کے تمام فرشتوں نے آج یہی صورت بنا رکھی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کی راہ کے اندر سارا مال خرچ کر کے مسکین ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، درویش ہو گئے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے مجھے اس حالت میں ابو بکر بڑا پیارا لگ رہا ہے، اور سلام کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ ہے خدمت دین۔ آپ نے 12 غلاموں کو خرید کر کم و بیش آزاد کیا، بعد نے کہا 8 غلاموں خریدا ہے اور رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ آپ کے والد نے مشورہ دیا ابو حنیفہ نے، کہنے لگے ابو بکر میں دیکھتا ہوں کہ تم غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہو، اچھا کام ہے، پر بیٹا میرا ایک مشورہ ہے۔ اب باپ مشورہ دے رہا ہے بیٹے کو۔ آپ نے فرمایا ابا جان کہیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے بیٹا غلام خریدو، اچھی بات ہے، آزاد کرو، اچھا کام ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم غلام وہ خریدو جو طاقتور ہو، جوان ہو، ان کو خرید کے ساتھ دو۔ پوچھا ہوا کیوں؟ فرمایا کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو تمہارے کام تو آئیں گے، یہ تم کمزور بوڑھے کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو، یہ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ مشکل وقت میں میرے کام آئے، میں تو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے کام کرتا ہوں۔ تو آج ابو بکر صدیق نے ہمیں اس وقت پیغام دے دیا اور بتا دیا جو کام کرنا ہے تم نے اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ تو
حضرت انہی میں سے ایک تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف. بڑا ظالم اور جابر تھا. بڑا ظالم اور جابر تھا. حضرت بلال جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے نا اور وہ ذکر کرتے رسول اللہ کا نام لیتے، اور دشمن اتنا بڑا تھا کہ رسول اللہ کا نام سنتے جل جاتا. کہتے بلال تو میرے سامنے میرے دشمن کا نام نہ لیا کر. آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے آقا کا نام نہ لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آج کے بعد تو کیسے نام لیتا ہے. اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ کو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، اور نوجوان آپ گلے پہ گھسیٹتے. تپتی ہوئی راکھ پر آپ کو لٹا دیتا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا اور لوہے کی زنجیریں آپ کے گلے میں ڈال دیتا. اس قدر ظلم و ستم کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کر دیا جب خبر ملی نا کہ امیہ بلال پہ بڑا ظلم کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا بھائی ہے کوئی میرے بلال کا کچھ کرے، ہے کوئی کرنے والا پھر میرے بلال کچھ کرے. اور ابو بکر صدیق کے کانوں میں خبر پڑی. بولے حضور کا عاشق، حضور کی چاہت یہ خرید کے آزاد کر دیا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں تہیہ کر لیا آج جو چاہے ہو جائے، اپنا آپ بھی کیوں نہ بیچنا پڑ جائے، میں سب کچھ دے دوں گا اور حضور کے بلال کو لے لوں گا. یہ فیصلہ ارادہ کر کے مسمہ کو چل دیے. کیا دیکھا کہ وہ ڈنڈوں کے ساتھ مار رہا ہے، مارتے 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 تھک جاتا. پھر بلال سے کہتا بلال یہ نہ سمجھنا مجھ پر رحم آ گیا تیرے اوپر، بلکہ میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے، تھک گیا ہے، ذرا تازہ دم ہونے سے پھر ماروں گا. تو وہ مار پیٹ رہا تھا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ہاتھ پکڑا، اے بھیا کیا تو اسی کو مارتا پیٹتا رہے گا؟ اور کوئی کام کاج نہیں تیرے پاس؟ اگر یہ غلام ہے تیری بات کو نہیں مانتا، تجھے پسند نہیں ہے، غلام کوئی کم ہے؟ بہت غلام، کوئی اور دیکھ لے. یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر دے رہے ہیں. امیہ کہنے لگا اس کو کون خریدے گا، اس کو کون خریدے گا، کم قیمت. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے اس کو میں خرید لیتا ہوں، اس کو میں خرید لیتا ہوں. اسے دیکھا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خریدنے کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، بول کیا مانگتا ہے. اب اسے دو شرطیں رکھی. کہنے لگا کہ اے ابو بکر وہ تیرے پاس جو سفید رنگ والا عربی النسل غلام ہے نا وہ مجھے دے دے. آپ نے فرمایا منظور. اور اس نے کہا ساتھ ساتھ مجھے 12,000 درہم بھی چاہیے. آپ نے کہا یہ بھی منظور. چوں چرا نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا انسان بن اپنی چیز دیکھ اور میری چیز دیکھ. بھئی مزہ تب آتا ہے جب خریدار کو معلوم ہو کیا خرید رہا ہے اور بیچنے والے کو پتا ہو کیا بیچ رہا ہو، تب مزہ آتا ہے. یوسف علیہ السلام کی قیمت اس کے بھائی نے جانی نہیں نا، اپنے بھائیوں کو بیچ دیا. کوئی موجود تھے، قافلہ آیا، دیکھا نا ہمارا غلام ہے،
انہوں نے کہا اس ہمارا غلام ہے. بھائی کو کہا ہمارا غلام ہے. بولے سب بیچنا چاہتے. بولے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. بولے جو کچھ ہے دے دو. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا کیونکہ نادان تھے, نہ سمجھ تھے, پتہ نہیں تھا کیا بیچ رہے ہیں, انہیں خبر ہی نہیں تھی کیا خرید رہے ہیں, پتہ ہی نہ تھا انہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا بلال کی قدر کیا ہے, اسے خبر نہیں تھی, وہ تو آپ ہی سمجھ رہا تھا. جب آپ نے وہ غلام بھی دے دیا, وہ پیسے بھی دے دیے, اور آپ لے کے چلے. اب جب لے کے چلے رہے تو ہنسا کہ کہا لگایا, مذاق اڑا رہا ہے, وہ اب چھیڑ رہا ہے, پین کر رہا ہے. کہ لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا, ہمارا ملک شام میں آنا جانا, یمن آنا جانا, مال لے کے آنا جانا بڑا سمجھتا تھا, لیکن آج کی تجارت میں تجھے گھاٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیسا گھاٹا؟ لگا یہ گھاٹا نہیں ہے, سفید رنگ کا عربی النسل غلام دے کے جا رہے ہو, اور حبشی النسل غلام لے کے جا رہے ہو, اور ساتھ ساتھ رقم بھی دے رہے ہو, بھاری رقم. آپ نے فرمایا او امیہ, گھاٹا مجھے نہیں ہوا, گھاٹا تجھے ہوا ہے. آج کی تجارت نقصان تجھے ہوا ہے, مجھے نہیں ہوا. کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو ارادہ کر کے آیا تھا, آج جو کچھ مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا, بلال کو خرید لوں گا. یہ خدمت اسلام تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. پھر دیکھیے جب بلال کو لے گئے نا, حضور نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عاشق کو خرید لیا ہے. اور یہ وہی بلال ہے جب فتح مکہ ہوا, جسے لوگ گھسیٹتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے تھے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ کعبے کی چھت پر. اذان تک کے لیے کہیں بھی کھڑا کر سکتے تھے, کہیں بھی, لیکن حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور بتا دیا کہ غلاموں کو عزت کیسے دی جاتی ہے. اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے. رسول اللہ کی طرف دیکھ کے اذان دیا کرتے تھے. حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے, تو جہاں جہاں حضور ہوتے تھے بلال بھی وہیں وہیں ہوا کرتے تھے. یہ منظر تھا. اور جب آپ خلیفہ وقت بنے, اس سے بھی ایک عظیم خدمت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. جب آپ خلیفہ وقت بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضور کا وصال ہوا, ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. آپ کو چند مسائل درپیش تھے اس وقت. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ منکرین زکوٰۃ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے. ایک ٹولہ کھڑا ہو گیا, ایک طرف مرتدین کا ٹولہ کھڑا ہو گیا, ایک طرف جھوٹے نبی مسلم بن کذاب کا ٹولہ کھڑا ہو گیا. اب کریں تو کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت کو دیکھیے کہ آپ نے فرمایا مشورہ ہو رہا ہے صحابہ سے کہ اب کیا کریں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں اگر کوئی بکری کا بچہ یا رسی بھی آتی تھی, اگر تم نے وہ وصول نہ کی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل کی ہوگی مخالفت, اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک. مسئلہ سننے کے بعد آپ نے کہا میں جہاد کروں گا, اب میں سے جہاد کروں گا, لڑوں گا. فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر صدیق تم کیوں کر جہاد کرو گے؟ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, اس نے اپنی مال اور جان بچا لی, تم انہیں سے لڑو گے؟ فرمایا ہاں میں انہیں سے ہی لڑوں گا, ان سے جہاد کروں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ ہمیں پسند نہ آیا.
ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے جہاد کیا، ان سے لڑے، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے صحیح کہا، سچ کیا اور سچ کہا اور صحیح کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان سے جہاد نہ کرتے تو قیامت تک لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کے منکر ہو جاتے۔ یہ خدمت اسلام کی بہت بڑی جسارت ہے۔ اور پھر فاروق اعظم نے دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دو شخص میں سے ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھ کے چوما، ماتھے کو چوما ہے، گلے لگا جائے۔ کس نے پوچھا یہ کون ہے چومنے والا، جس کو چوما جا رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا جس کو چوما ہے وہ تو ابو بکر صدیق ہیں، جو چوم رہا ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ کیوں چوما ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے منکر کے خلاف جہاد نہ کرتے، فاروق اعظم فرماتے میں تو پھر ہلاک ہی ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے سینے کو کھول دیا۔ اور دوسری طرف حسین بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر قومی کے لشکر کو بھیجا ہوا، لوگوں نے مشورہ دیا ابو بکر اس لشکر کو واپسی بلا دو، کہیں ایسا نہ مدینے کو خالی دیکھ کر لوگ مدینے پہ حملہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ مدینے پہ حملہ کر دیں، مثال دی، اور درندے آ کے ابو بکر صدیق کی ٹانگوں کو کھا جائیں یا اور کو نقصان پہنچا دیں، تو پھر بھی جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا ابو بکر اس کو پیچھے نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، مرتدین کو آپ نے خوب جہاد کیا ان کے ساتھ۔ وہ مسلم بن کذاب جس نے اعلان نبوت کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے میرے بعد خلیفہ مان لیں، اس کے پاس 40,000 کی فوج تھی اور آپ کے پاس 24,000 کا لشکر تھا۔ یہ وہی جنگ یمامہ ہوئی جس میں 700 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، اور ایسا وقت تھا ایک وقت کافر غلبہ ہے، کبھی مسلمانوں کا غلبہ ہے، کبھی کافروں کا غلبہ، کبھی مسلمانوں کا غلبہ، عجیب جنگ ہو رہی تھی۔ نعرہ تکبیر وہ بھی یہاں سے لگاتے تھے، وہی یہاں سے لگا رہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک نعرہ لگایا یا محمد، ارے کہیے نا سبحان اللہ، ایک نعرہ لگایا یا محمد، جب نعرہ لگایا یا رسول اللہ اب آپ کی مدد درکار ہے، پھر حضور کی مدد آئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا عظیم کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا جب کہ جو مال خرچ کیا ہے نا ابو بکر صدیق نے، تو ان پر کوئی احسان ہوگا، لوگوں نے تانے مارنے شروع کی، تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ دور ہے، اتقا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا صاف ستھرا مال دیتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پہ کسی کا احسان نہیں جس نے اس کا بدلہ دیا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ رَبِّهِ وَجْهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان کریم ان کو راضی فرمائے گا۔ تو جس کو اللہ راضی کرے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق